آج میں جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ بڑے صغیر کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ وہ علم و دانش کا مینار، آزادی کے ایک بے باک سپاہی اور اتحاد کے علمبردار تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں مولانا ابوالکلام آزاد کی، جنہوں نے نہ صرف قلم و زبان سے قوم کی رہنمائی کی بلکہ عملی میدان میں بھی بے مثال قربانیاں دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم مفکر، عالم دین اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے ممتاز رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا، لیکن وہ ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا، جو خود بھی عالم دین تھے اور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ مولانا آزاد کا کردار تحریک آزادی میں نہایت اہم، پراثر اور ہماگیر رہا۔ مولانا آزاد نے خلافت تحریک اور عدم تعاون تحریک میں سرگرم کردار ادا کیا۔ وہ خلافت تحریک کے پرجوش حامی تھے، کیونکہ وہ اسے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بیدار کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے خلافت کی حمایت میں عوام کو متحرک کیا۔ اسی طرح تحریک عدم تعاون میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور برطانوی حکومت سے ہر قسم کا تعلق ختم کرنے کی حمایت کی۔ مولانا آزاد نے اس موقع پر مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ متحد ہو کر آزادی کی جد و جہد کی جا سکے۔ ان کی قیادت نے قوم کو شعور، ہمت اور نئی راہیں عطا کی۔ انہوں نے الہلال اور البلاغ کے نام سے اردو اخبارات نکالے۔ مولانا آزاد نے الہلال 13 جولائی 1912 عیسوی کو کولکتہ سے جاری کیا۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں سیاسی بیداری کرنا، انگریزوں کی غلامی سے نجات کی تحریک کو فروغ دینا اور ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط بنانا تھا۔ برطانوی حکومت نے 1914 عیسوی میں اس اخبار پر بندش لگا دی، کیونکہ اس کے مضامین انگریز کے مخالف ہوتے تھے۔ الہلال پر پابندی کے بعد مولانا آزاد نے 1915 عیسوی میں البلاغ جاری کیا۔ البلاغ میں قدر معتدل زبان استعمال کی گئی، لیکن اس کا مقصد وہی تھا، مسلمانوں کو بیدار کرنا، آزادی کی تحریک کو تقویت دینا اور اسلام کی سیاسی و سماجی تعلیمات کو اجاگر کرنا۔ 1916 عیسوی میں البلاغ پر بھی برطانوی حکومت نے پابندی لگا دی اور مولانا آزاد کو نظر بند کر دیا گیا۔ الہلال اور البلاغ صرف اخبارات نہیں تھے، بلکہ ایک انقلابی سوچ، علم و حکمت اور دینی بصیرت کے آئینہ دار تھے۔ اس کی بدولت مولانا آزاد نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں غلامی کے خلاف جد و جہد کے لیے تیار کیا۔ مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی رہے۔ وہ کانگریس کے سب سے کم عمر صدر تھے۔ وہ کانگریس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد کی بات کی اور ہندوستان کو متحد رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے تقسیم ہند کی مخالفت کی اور کہا کہ ہندوستان سب کا ملک ہے، صرف ہندوؤں کا یا صرف مسلمانوں کا نہیں۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، اگر خدا مجھے اختیار دے کہ میں ہندوستان کو آزادی دلوا دوں بشرط ہندو مسلم اتحاد ختم ہو جائے، تو میں ایسی آزادی کو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہ جملہ مولانا آزاد کے نظریات کی اصل روح کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی طاقت مولانا آزاد کو یہ اختیار دے کہ وہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا سکتے ہیں، لیکن اس آزادی کی قیمت یہ ہو کہ ہندو اور مسلمان آپس میں بڑھ جائیں، نفرت پیدا ہو جائے یا اتحاد ختم ہو جائے، تو مولانا آزاد ایسی آزادی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مولانا آزاد کے نزدیک صرف آزادی کا حاصل ہو جانا کافی نہیں تھا، بلکہ وہ ایسی آزادی چاہتے تھے جو سب کے لیے ہو، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے لیے مشترکہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر
قوم تقسیم ہو گئی تو وہ آزادی بے معنی ہو جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی جامع مسجد میں ایک تاریخی اور جذباتی خطاب کیا جو ہندوستانی مسلمان کے لیے ایک پیغام صبر، حوصلہ، اتحاد اور قوم پرستی تھا۔ یہ خطاب اس وقت ہوا جب تقسیم ہند کا فیصلہ تقریباً ہو چکا تھا اور مسلمان کی ایک بڑی تعداد پاکستان ہجرت کا سوچ رہی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ اہم خطاب یہ ہے: ہجرت نہ کرو، یہ تمہارا ملک ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے ہجرت کی تو تمہاری آئندہ نسلیں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہاں تم نے 1000 سال حکومت کی، یہاں کے کھیتوں کو اپنے خون سے سیراب کیا، اس سرزمین کو اپنا وطن بنایا، اب تم اسے کیسے چھوڑ دو گے؟ عزیزو، ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ آؤ عہد کرے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھوری ہی رہیں گے۔ یہ دیکھو، مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا؟ ابھی کل تک کی بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جامع مسجد کے مینار سے آج میں تمہیں پکار رہا ہوں، سنو، اگر تم نے ہجرت کی، تم نے اپنی زمین کو چھوڑی تو تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسلام کردار سے پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ کردار سے پھیلا۔ تمہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ مسلمان امن، محبت اور اتحاد اور عدل کا پیغمبر ہے۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے دلوں میں حب الوطنی اور ہندوستان کے ساتھ وابستگی کی روح کو بیان کرتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تقسیم کے وقت مسلمانوں کو علیحدہ ہونے کے بجائے اتحاد، تحمل اور یہاں رہ کر جیتنے کا پیغام دیا۔ آزادی کے بعد مولانا آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنے۔ انہوں نے 15 اگست 1947 سے لے کر 22 فروری 1958 عیسوی تک یہ عہدہ سنبھالا۔ یہ دور تقریباً 11 سال پر محیط تھا، جو آج تک کسی بھی بھارتی وزیر تعلیم کی سب سے طویل مدت ہے۔ مولانا آزاد نے تعلیم کو قوم کی ترقی کی بنیاد قرار دیا۔ مولانا آزاد کا ماننا تھا، آزادی کے بعد سب سے بڑی ضرورت تعلیم کی ہے۔ مولانا آزاد کا قول ہے، ہماری آزادی بے معنی ہے اگر ہم قوم کو تعلیم یافتہ نہ بنا سکیں۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گی کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ایک عظیم عالم اور مفکر تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی قوم کی خدمت اور اتحاد کے جد و جہد میں گزاری۔ ان کا پیغام آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نظریات کو سمجھیں، اپنے عمل میں لائیں اور اپنی قوم و ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ مولانا آزاد کی زندگی ہمیں ہمیشہ یاد دلائے گی، حقیقی آزادی صرف سیاسی آزادی نہیں بلکہ ذہنی و فکری آزادی بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی علمی و قومی خدمات کو قبول عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔